بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ اگر بات کری جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تو بے شک وہ میرے نبی ہیں۔ اللہ نے کسی بھی انسان کو، کسی بھی نبی کو اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ دنیا میں نہیں بھیجا تھا جتنا کہ میرے نبی کو خوبصورت نورانی بنا کر بھیجا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسے نبی ہیں جو سارے نبیوں میں سب سے افضل ہے۔ کسی نے بھی آپ جیسا خوبصورت نہیں تو اسلام سے پہلے دیکھا تھا، نہیں تو اسلام کے بعد۔ اکثر انسان باہری طور پر تو خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر اتنی برائی چھپی ہوتی ہے، ان کا کریکٹر اتنا ہی برا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ کا کردار تو آپ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی موجودگی کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ہونا ہی ایک رحمت ہے۔ چاہے اللہ کے رسول کچھ بھی نہ کہیں، کچھ بھی بیان نہ کریں، اگر وہ سامنے بیٹھے ہیں تو ان کا بیٹھنا ہی صحابہوں کو بے حد پسند آتا تھا۔ میرے نبی کا صرف سامنے رہنا ہی کسی رحمت سے کم نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول کو دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی بہت سارے لوگ ایمان لے آئے تھے۔ اسی وجہ سے نہ جانے آپ تاریخ میں کتنے واقعات دیکھیں گے جن میں سے ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو دیکھ کر ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینے میں خاص عربی تھے، اور وہ سوچ رہے تھے کیا واقعی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسے چہرے کے ساتھ کوئی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور حضرت عبداللہ بن سلام ایمان لے آتے ہیں۔ کچھ ایسی کتابیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک سر سے لے کر پاؤں تک بیان کیا گیا ہے۔ کیا آخر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبیوں کو ان کتابوں میں کس طرح بیان فرمایا گیا ہے؟ شمائل کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بتایا گیا ہے۔ بے شک میرے نبی کا چہرہ ایک چاند سے تو کیا ہزاروں چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور دیکھنے کے بعد میرا کیا ہوگا اپنے الفاظوں میں یہ بیان نہیں کر سکتی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہمارے نبی کا نور حیرت انگیز تھا، ہمارے نبی کا رخسار مبارک چاند سے بھی زیادہ روشن ہے۔ ایسا میں اپنی زبان سے نہیں بتا رہی ہوں، باقاعدہ اس کی روایتیں موجود ہیں۔ جب پورا چاند اس کالے آسمان میں چمکتا ہے، روشن لگتا ہے، اس سے بھی کئی زیادہ روشن اللہ نے میرے نبی کو بنایا تھا۔ آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن اور خوبصورت تھا۔ آپ کبھی بھی موجود ریگستان میں رہ کر چاند کو دیکھیے گا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ چاند ریگستان میں کتنا خوبصورت، کتنا روشن، کتنا برائٹ فل لگتا ہے۔ وہاں ریگستان میں صحابہ بیان فرما رہے ہیں اور وہاں کے لوگ بیان فرما رہے ہیں کہ اس چاند سے بھی زیادہ خوبصورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ حضرت ابن انس مالک کی روایت کو سنیں، جہاں پر حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک رات میں چاند کو اور اللہ کے رسول کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت چاند بے حد روشن تھا، کیونکہ یہ واقعہ ریگستان میں پیش آ رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے چاند کو دیکھا، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ دیکھا، پھر میں نے خود سے سوال کیا آخر کار ان دونوں میں سب سے زیادہ روشن کون ہے؟ پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس چاند سے بھی زیادہ روشن ہے۔ اور یاد رکھیں جو چاند ریگستان میں نظر آتا ہے وہ صرف دیکھنے میں ہی خوبصورت نہیں ہوتا بلکہ بے حد دلکش ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو دیکھیں گے آپ کو کچھ اور نظر نہیں آئے گا بلکہ آپ اس کی خوبصورتی ہی دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور اس چاند سے بھی زیادہ خوبصورت میرے نبی ہیں، اس چاند سے بھی زیادہ نورانی چہرہ میرے نبی کا ہے۔ اللہ کے رسول ہر طرح سے پرفیکٹ ہیں، آپ کے حسن میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو لمبے تھے نہ ہی قد میں بہت زیادہ چھوٹے تھے، آپ بالکل پرفیکٹ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہ تو گول تھا اور نہ ہی لمبا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک بار اندازہ لگائیں، آپ ایک بار سوچ کر دیکھیں کہ آپ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہیں تو سوچیں آپ کو کیسا محسوس ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بے حد شاندار تھیں، آپ کی دونوں پلکوں کے درمیان ایک چھوٹی سی لکیر موجود تھی۔ اللہ نے میرے نبی کو ہر چیز باریک سی عطا فرمائی تھی، ہر چیز پرفیکٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی بے حد خوبصورت تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً دن میں 5 مرتبہ مسواک کا استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ کے دانت بالکل موتیوں کی طرح تھے اور ہیل اسٹون کی طرح بالکل سفید تھے۔ آپ کے بولنے کا انداز بھی بے مثال تھا، آپ کے منہ سے نکلنے والے ہر الفاظ صاف طور سے سمجھ میں آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بالکل پرفیکٹ تھے، نہ ہی آپ کے بال مبارک بالکل سیدھے تھے اور نہ ہی گھنگریالے تھے۔ آپ کے چہرے مبارک پر گھنی داڑھی موجود تھی، اور بتایا جاتا ہے کہ جب آپ نے دنیا سے پردہ کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کے سر کے اور داڑھی مبارک کے 14 سے 20 بال سفید موجود ہیں۔ جب آپ نے پردہ کیا تو آپ کی عمر 63 سال تھی۔ اگر میں آپ کی گردن مبارک کو تفصیل سے بیان کروں تو آپ کی گردن بہت ہی لمبی اور خوبصورت تھی، آپ کے کندھے مبارک چوڑے تھے، آپ کی مضبوط بائیں تھی، آپ کا سینہ مبارک چوڑا تھا، یہاں تک کہ جب تک آپ نے پردہ فرمایا
آپ کا پیٹ سینے سے آگے نہیں آیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے ہاتھ اور پیر مبارک ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے اور آپ کے آس پاس ہمیشہ بے حد ہی خوبصورت خوشبو آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ جب بھی کوئی آپ سے ہاتھ ملایا کرتا تھا اس کا ہاتھ بھی خوشبو سے معطر ہو جاتا تھا اور کئی دنوں تک وہ خوشبو اس کے ہاتھ پر رہتی تھی۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں باہر نکلا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ سرخ دھاری والے لباس پہنے ہوئے تھے جو کہ یمن سے آیا ہوا تھا۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک نظر کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی خوبصورت نہیں دیکھا، اور سب سے خوبصورت چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ تھی۔ آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، چاہے کیسا بھی وقت ہو آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول خوش ہوا کرتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک اور زیادہ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا۔ آپ دن بھر مسکرایا کرتے اور رات میں رو کر اپنی امت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تاکہ آپ کی امت پروان چڑھ سکے۔ افسوس ہے کہ آج ہم یہ سب چھوڑ کر فحاشی کی طرف چل پڑے ہیں۔ اللہ پاک قیامت کے روز ہم سب کو اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرمائے، آمین۔